اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب عزیز، مومنین اعظام، ہماری گفتگو چل رہی تھی خداوند عالم کی صفات میں، اور آج جس موضوع پر ہم بحث کریں گے وہ ہے توحید ذات اور توحید صفات، یا توحید ذاتی اور توحید صفاتی۔ توحید کو اگر عربی میں دیکھا جائے تو باب تفعیل جو پڑھے لکھے ہیں طالب علم جان جائیں گے کہ باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کا معنی بنتا ہے کہ وحدت کی، واحد ہونے کی، ایک ہونے کی نسبت دینا، اور جس کو ہم واحد مانیں وہ واحد، اور جو ماننے والا ہے اس کو موحد کہتے ہیں۔ اس کے بعد کبھی جو ہے یہ اس کا معنی ذات کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک ہونا، کبھی جو ہے اس کی صفت کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، جیسے وحدت اور یگانگی۔ تو یہ انشاءاللہ ہم اس کو ساتھ ساتھ دونوں معنوں میں، ذات میں بھی اور صفات میں بھی وحدت کو بیان کریں گے۔ تو میں جو عرض کرنا چاہوں گا، جب ہم دقت کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو کہ یہ ایک ہے، یہ واحد ہے، تو اس کی ذات سے، اس کی واحد ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود وہ اس کی ذات ہے، میں نہیں ہوں، کوئی اور اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ خود وہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی اور کسی کی ذات شامل نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے خداوند عالم کے بارے میں بھی جو ہے ہم جب کہتے ہیں، کبھی ایک جہت کے بارے میں کہتے ہیں، کبھی اس کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو جو ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ خداوند عالم کی وحدت اور یکتائی، وہ جو ہے وہ مخصوص ہے خداوند عالم سے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو یہ عرض کیا تھا کہ ایک تو وہی معنی جو عام مخلوقات کے بارے میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ ایک ہے، زید ایک ہے، بکر ایک ہے، یا مثال کے طور پر جو ہے ہم اس کو ایک جہت کے حوالے سے کہیں گے کہ فلاں چیز اس جہت میں یکتا ہے، ایک ہے، جس کی مثال اس طریقے سے جہت کی دی جا سکتی ہے کہ کلاس میں ابھی مثلا طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان میں جو حافظ قرآن ہے وہ ایک شخص ہے، دوسرا جو ہے کوئی اور اس کلاس میں حافظ نہیں بیٹھا ہوا، تو اس جہت سے کہ طالب علم تو سارے ہیں، لیکن قرآن کے حافظ ہونے کی جہت سے ایک ہی ہے۔ جب تک کوئی دوسرا نہیں آ جاتا، دوسرا آ جائے گا تو وہ اس کا حفظ میں شریک ہو جائے گا، یہ دو ہو جائیں گے، لیکن جب تک کوئی نہیں ہے تو اس جہت سے کہ یہ حافظ ہے، یہ ایک ہوگا۔ پس جو ہے اگر جو چیز ایک جہت میں ایک ہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس جہت کے حوالے سے یہ ایک ہے، پس اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جب کو اس جہت میں، اس صفت میں شریک ہو جائے تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ شریک ہے۔ جب ہم خداوند عالم کی توحید کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں تو ہم اس نقطہ کو ہمیں خیال میں رکھنا چاہیے کہ بعض جہات سے، جہات کی بات کر رہا ہوں، ذات میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، بعض جہات میں بھی خداوند عالم کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو پس اگر ہی ہم توجہ رکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ صفات جو خداوند عالم کی حقیقی اور ذاتی ہیں، ان میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پس خدا جو ہے اپنی ذات میں بھی واحد ہے، یعنی توحید در ذات، خالقیت میں بھی واحد ہے، کوئی اور کائنات میں خلق کرنے والا نہیں ہے۔ توحید در ربوبیت، ربوبیت اور الوہیت، علم، حیات، قدرت، مختلف قسمیں، اس میں خداوند عالم کی صفات کا اور اس میں ذات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ توحید اور شرک جب ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں تو کیا معنی ہے؟ عرض کیا کہ جب بھی کسی کی ذات میں عموماً کوئی شریک نہیں ہوتا، دوسروں کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، لیکن مختلف صفات میں شریک ہوتے ہیں۔ جب ہم خداوند عالم کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خداوند عالم کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، خدا کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ مثلا میں اپنی ذات میں اکیلا ہوں،
یہ مثلا ایک عالم دین جو ہیں یہ اپنی ذات میں اکیلے ہیں، وہ مثلا محمد علی ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، لیکن جو ایک صفت ہے نا طالب علمی کی، میں بھی طالب علم ہوں، یہ بھی طالب علم ہیں اور وہ بھی طالب علم ہیں، سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس صفت میں شریک ہیں ایک دوسرے کے۔ لیکن خداوند عالم کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ جس طریقے سے کہ وہ ذات میں واحد ہے، اس کا پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ احد بھی ہے، واحد بھی ہے۔ احد ہے یعنی اس کا کوئی اصلا جز بھی نہیں ہے، حصہ بھی نہیں ہے، اس کی صفات بھی عین ذات ہیں۔ اسی طریقے سے وہ واحد اکیلا ہے، اس کا کوئی دوسرا بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کی جو صفات ہیں ان کی صفات میں بھی کوئی انسان شریک نہیں ہے۔ بس جس طریقے سے ذات اور صفات میں توحید ہے، شرک بھی جو ہے ذات اور صفات میں ہو سکتا ہے۔ مثلا جو ہے ربوبیت میں کسی کا شرک ماننا، خالقیت میں، الوہیت میں کس کا شریک ماننا، اس کو شرک کہیں گے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے خالق مانتا ہو، جس طریقے سے کفار مکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے تو وہ خالق مانتے تھے اللہ کو، جس بعد میں آؤں گا، لیکن ربوبیت میں، عبودیت میں وہ کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے۔ تو پاس یہ ثابت ہو گیا کہ خدا کی نہ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ خدا کی صفات میں شریک ہے۔ ہم اگرچہ ایک دوسرے کی ذات میں شریک نہیں ہیں لیکن صفات میں شریک ہیں۔ اب جو ہے ہم آگے بحث کریں گے توحید ذاتی یا توحید در وجوب وجود، یعنی اللہ تعالی وہ واحد، اللہ تعالیٰ وہ واحد ہے۔ اب چیز بھی نہیں کہہ سکتے، اب یہاں پر بعض کا الفاظ بڑے محدود ہوتے ہیں۔ یعنی خدا بند عالم وجوب وجود ہونے میں، یعنی ایسی شے جس کا وجود ہونا، جس کا موجود ہونا واجب ہے، اور سادہ کروں تو یعنی جس کا ہونا واجب ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کبھی نہیں تھا یا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ہونا واجب ہے۔ وہ فقط خدا بند عالم کی ذات ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس طریقے سے خالقیت، ربوبیت، مالکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وجوب وجود یعنی اس کے ہونا، اس کا ہونا ضروری ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کسی زمانے میں وہ نہ ہو یا کسی جگہ پر وہ نہ ہو۔ وہ ایسی ذات فقط اور فقط خدا کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، جو مخلوقات بھی ہیں، جو چیزیں بھی ہیں، وہ ممکن اور وجود ہیں۔ واجب الوجود فقط خدا کی ذات ہے۔ اب جو ہے سوال یہ پیش آتا ہے کہ فقط ایک موجود جو ہے وہ جو بے نیاز ہے، واجب الوجود ہے عالم ہستی میں، وہ کیا ہے؟ خالق ہے ہر چیز کا، اور خود وہ مخلوق نہیں ہے۔ یعنی یہ جو واجب الوجود ہوگا تو پھر اس کا لازمہ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، اس کو کیونکہ کوئی اس کی علت ہی نہیں ہے، ہم پہلے بتا چکے ہیں، اس کا ہونا ضروری ہے۔ جب اس کا ہونا ضروری ہے تو خالق بھی پھر سب کا وہی ہوگا، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ ممکن الوجود ہوگا۔ لیکن اب جو ہے سوال ہی ہوگا کہ ذات میں تو اس کا واجب الوجود ہونے میں، خالقیت میں تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن آیا صفات جو ہے اس میں اس کا شریک ہے؟ آیا ممکن ہے کہ جو مثلا وہ بھی اس کو علم رکھتا ہے، ہم بھی علم رکھتے ہیں، یا اور صفات بھی ہیں، آیا جو ہے ہم صفات میں اس کے شریک ہیں؟ تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ خدا بند عالم جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ جو ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ ہر موجود جو محدود ہے وہ کیا ہوگا؟ محتاج ہوگا۔ خدا جب واجب الوجود ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ہر محدود چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ محتاج ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ خدا بند عالم لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کیونکہ اگر حد ہو جاتی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ممکن نہیں ہے کہ دو خدا ہوں۔ بندہ کہتا ہے یہ ان میں لڑائی ہو رہی، کہتے ہیں نہیں وہ خدا ہیں، عقل کل ہیں، سارا ان کے پاس علم ہے، ذاتی ہے، تو وہ ایسا کریں کہ آپس میں لڑائی نہ کریں، یہ اس کی مخلوق ہو، یہ اس کی مخلوق ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا
کہ ان میں حد ہو جائے گی، وہ محدود ہو جائیں گے، یعنی یہاں تک خدا ایک خدا، یہاں تک دوسرا خدا، تو جب محدود ہو جائیں گے تو محتاج ہو جائیں گے، یعنی بعض چیزوں میں اس کی کمی ہوگی، بعض اس کی کمی ہوگی، ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے۔ اب جو ہے یہ دوگانگی جو ہے نا، دو ہونا، عرض کیا کہ اس کا ملازمہ، اس کا لازمہ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ دونوں محدود ہوں گے، یعنی ہر دو میں سے ایک کے پاس ایک صفت ہوگی، دوسرے کے پاس دوسری صفت ہوگی۔ اچھا دونوں کے پاس دونوں صفات بھی ہوں، برابر بھی ہوں، تو نتیجہ کا پھر بھی شریک تو ہے نا، یعنی دونوں کے پاس ایک صفت ہے، لیکن دونوں ذات میں تو شریک ہو نہیں سکتے۔ جب ذات جدا جدا ہوگی تو لا محالہ ان کی صفات بھی جدا ہوں گی۔ بے شک اس کے پاس بھی علم ہوگا، اس کے پاس بھی، لیکن اس کا علم اور ہے، اس کا علم اور ہے۔ جہاں تک اس کا علم ہے وہاں تک اس کا علم نہیں ہے، جہاں تک اس کا ہے وہاں تک اس کا علم نہیں ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ جو کوئی بھی محدود ہوگا وہ اس کا شریک ہوگا، اور جو بھی نامحدود ہوگا اس کا کوئی شریک نہیں ہوگا۔ پس اگر ہم خلاصہ کریں جو ہے توحید ذاتی کی دلیل کا، تو یہ خلاصہ ہوگا کہ خدا بند عالم جو ہے بے نیاز اور واجب الوجود ہے، اور ہر بے نیاز اور واجب الوجود جو ہے اس کی صفت کو نامحدود ہوتا ہے۔ پس خدا بند عالم کیا ہے؟ نامحدود ہے۔ دوسری دلیل، خدا بند عالم نامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور جو بھی نامحدود ہوگا وہ اکیلا ہوگا، یکتا ہوگا، اس کا کوئی شریک نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ خدا بند عالم ایک ہے اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ پس خدا بند عالم کے ایک ہونے سے اس کی بے نیازی اور اس کا واجب الوجود ہونا، اس کو کہتے ہیں توحید ذاتی۔ اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو توحید ربوبی اور الوہی میں جو ہے الہ ہونے میں، رب ہونے میں، خالق ہونے میں جو ہے ایک ہے، تو پھر عبادت بھی صرف اسی کی ہوگی، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی واجب الوجود ہے، وہی غنی ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہوگی، کیونکہ تمام کمالات اس میں ہیں، باقی تمام اس کے سامنے محتاج اور فقیر ہیں۔ پس ہم پھر کیا کریں گے کہ ہم پھر اسی کے محتاج ہیں، اسی سے مدد لیں گے، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، جو کہ سورہ الحمد میں آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد۔ اب یہ ایک ادبی بحث ہے، فعلاً اس میں نہیں جاتا، ایاک پہلے کیوں ضمیر آ گئی؟ یعنی فقط اور فقط ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ پس حقیقت میں مدد کرنے والا، حقیقت میں جس کی عبادت کی جا سکتی ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ اب اگر اس کے علاوہ ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں تو وہ مستقل نہیں ہے، وہ خدا کا مظہر ہے۔ خدا بند عالم نے اس کو ایک وسیلہ ہمارے لیے بنایا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا نے اسے ہمارے لیے وسیلہ بنایا، وہ مستقل نہیں ہے، اس کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ رابطہ ہے۔ اصل اور حقیقت میں جو ہماری مدد کرے گا، ہماری بات سنتا ہے، جس کی عبادت ہوگی، وہ فقط اور فقط خدا کی ذات ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ہم ماں باپ سے مدد لیتے ہیں، کبھی بہن بھائی سے، کبھی دوستوں سے، کبھی جو ہے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، کبھی انجینئر کے پاس جانا پڑتا ہے، اور کبھی اس سے بڑھ کر ہم معنوی حاجات پوری کرانا چاہتے ہیں تو ائمہ علیہ السلام سے مدد چاہتے ہیں۔ ان کا مدد چاہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مستقل نہیں ہے، یعنی ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں، ہم ان کو رابطہ بنا رہے ہیں۔ خدا بند عالم کے اسماء اور صفات کے مظہر تام ہیں، ناقص بھی نہیں ہے۔ یہ بحث انشاءاللہ امامت میں آئے گی۔ تو یہاں پر ہم یہی خیال کرتے ہیں کہ اصل اور حقیقی مستقل مدد کرنے والا وہ خدا بند عالم ہے، باقی سارے اس کے مظاہر ہیں، اس نے وسائل و اسباب بنائے ہیں۔ اب توحید الربوبیت کی ہے کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ بے نیاز ہے، واجب الوجود ہے، تو اس کے بعد خالق بھی ہر چیز کا وہی ہے، کہ جیسے خدا فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز کا وکیل ہے، توکل اس کے سہارا دینے والا وہی ہے۔ تو پس جو ہے
खिलकत जो है अपने तमाम मराहिल के साथ, कि पहले इसको बनाया फिर इसका वसीला बनाया, तो जितने उमूर और तदबीर जो हैं ये सब खुदा के हाथ में हैं। दूसरे अल्फाज में कहेंगे कि खालिक वही रब है, यानी जो बनाने वाला है वही चलाने वाला है, हमारी तदबीर करने वाला है। एक एक लम्हे के लिए हम उसके क्या हैं, मोहताज हैं, और हम उसकी ही इबादत करते हैं। फिलहाल मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर जो है तमाम करता हूँ, और उसके बाद जो है तौहीद और उलूहियत, अल्लाह होने में भी वाहिद है, या तौहीद रबूबी, ये इंशाल्लाह इसके बाद में और बाकी से तौहीद की कुछ अक़साम जो हैं वो मुख्तसरन बयान करूँगा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।